مسئلے میں کام کرتا ہے پاکستان. جی سوالات. نون لیگ کے منسٹر. جی جی. ڈاکٹر ایک میری بات سن رہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا جو ہیں وہ ہم پہ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں, ہمارے خلاف بھی ان کے بڑے سخت آرٹیکلز آتے ہیں آج کل, اور لیکن اس بات سے تو کوئی ڈینائی نہیں نہ کر سکتا کہ وہ پاکستان کے ایک بڑے قابل احترام اکانومسٹ ہیں. سنجیدہ سرکلز میں ان کی بہت زیادہ عزت بھی ہے, اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے, اگر وہ ان کی وائف جو ہے بالکل ٹھیک ہے کہ وہ نون لیگ کی وزیر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 3 سال میں جو گروتھ رہی ہے اس کو اوور اسٹیٹ کیا گیا ہے اسٹیٹسٹکس کو مینیپولیٹ کر کے. تو یہ بات تو ان کے کریڈٹ کو جاتی ہے. اینی تھنگ. ہاں جی مہتاب صاحب. نہیں میں فائنینشیل ایئر کی بات کر رہا ہوں. جی جی. اچھا جی, یہ جب میں پچھلے سال کی بات کرتا ہوں تو یہ واضح ہے میں فائنینشیل ایئر کی بات کرتا ہوں. یہ جون ٹو جون کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں. نہیں, اس کا بھی میں ذرا واضح کر دوں. ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے کہ اس مرتبہ اگر سیکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوئے گا تو 250 ارب پہ وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کلوز کریں گے جون میں, اور پچھلے سال یہ 453 ارب تھا, تو تقریباً یہ آدھا ہوئے گا. ریکوریز 18.5% آپ کے لاسز تھے مسلم لیگ نون کے 2013 میں, 18.5 ہی تھے جب وہ 2018 میں چھوڑ کے گئے. ہم آلریڈی اپنے 7 مہینوں کے اندر اس کو تقریباً 2% جو ہے ہم ریڈیوس کر چکے ہیں آلریڈی, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی رفتار سے ریڈکشن چلتی رہے گی. سیکولر ڈیٹ کی جو انکریز ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آدھا ہوئے گا. دوسرا آپ کا جو سوال تھا ایمنسٹی کے حوالے سے, ابھی اس میں کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں, کیونکہ اب ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے اور آف شور ڈیٹا بھی ہمارے پاس آ گیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر, اور ہم ایک میکنزم آن گراؤنڈ بنا رہے ہیں FBR میں, جس کی بنیاد پہ ہم اگلے 1-2 ماہ میں ہم ایک اگریسو ٹیکس براڈننگ اسکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں. وہ لوگ جو ابھی تک FBR کے یا ریاست کے قانون سے فرار اختیار کرتے رہے ہیں ٹیکس نہیں دے کے, ان کو اب فرار ممکن نہیں ہوئے گا. ہم اس وقت ایک سنجیدہ سوچ یہ چل رہی ہے کہ ان کو ایک ریگولرائز کرنے کا موقع دیا جائے, لیکن ٹیکس براڈننگ کی پوائنٹ آف ویو سے. نہیں, جو ہم نے ریٹس کو اور یا اپنے کارروائیوں کو روکا تھا وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ 31 مارچ تک ہم نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی تھی, تو ہم لوگوں کو وقت دینا چاہ رہے تھے. ہماری ابھی بھی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے, لیکن ہم ابھی فی الحال کیونکہ نئے بجٹ کی بھی پریپریشن کر رہے ہیں, اور ہم زیادہ اس وقت جو فوکس ہے وہ نوٹسز پہ دیا ہوا ہے. انلیس کہ ہمیں کوئی اسپیسیفک انفارمیشن ہوئے تو وہاں پہ ہم ریٹ ضرور کرتے ہیں. جی ابھی میں نے پوری تقریر اس پہ کی ہے. ابھی تک جو بک کے جو بیلنسز ہیں ان کو ڈال کے 300 ارب ہے پورا, اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہم ایک اسٹیبلائزنگ اکانومی ہے, جو اپنی فارن ایکسچینج ریزروز کو کنزرو کرنا ہماری نمبر 1 پرائیورٹی تھی. پیٹرولیم پروڈکٹس جو اسٹے ہے آپ کا پری پیڈ موبائل ٹیلی کمیونیکیشنز کے اوپر, وہ جو پچھلی حکومت نے ٹیکس سلیبس کے اندر چینجز کی تھیں, منیمم لمٹس کو بڑھائی تھیں وہ, اور ہمارا جو امپورٹ کمپریشن ہے, ہمیں اب ریونیو میں وہ گروتھ نہیں مل رہی. ڈی ویلیویشن نے کچھ حد تک سیٹ آف تو کیا تھا, لیکن جو لیٹسٹ ڈیٹا یہ شو کر رہا ہے کہ جو سیلز ٹیکس اور دوسرے جو ایڈیشنل ٹیکسز ہوتے ہیں ایٹ امپورٹ اسٹیج, وہ اب ہمیں اس رفتار سے نہیں مل رہے, ان کے اندر گروتھ نہیں مل رہی جس رفتار سے پچھلے سال مل رہی تھی.
نہیں، اس کے اندر جو بھی ایک تو یہ کہ ابھی فی الحال تو یہی رائے ہے کہ ہم اسے آرڈیننس کے ذریعے نہیں کریں گے، اور جو بھی اس کے قوانین بنانے ہیں وہ جو لا منسٹر ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ بنایا جائیں گے تاکہ کسی قسم کی انکوہیرنس یا انکنسسٹنسی نہ ہو. جو بھی ہوئے گا قانون کے مطابق ہوئے گا. دوسرا کیا تھا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ابھی اس پہ حتمی فیصلے ہونے ہیں. یہ جتنی بھی انکنسسٹنسیز ہیں ہم انشاءاللہ لا منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے، جو بھی قانون فائنل شیپ اختیار کرے گا وہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے. جو ابھی تک ہمارے پاس 29 ممالک سے ڈیٹا آیا ہے، 1,52,000 اکاؤنٹس ہیں، اس میں $11 ارب کی رقم ہے جو باہر پڑی ہوئی ہے. اس میں سے ایک حصہ 40% یا 50% کے قریب وہ ہے جو ڈکلیئرڈ ہے ٹیکسز میں یا کسی ایمنسٹی میں ڈکلیئرڈ تھا. باقی جو نظر آ رہا ہے کہ وہ انڈکلیئرڈ ہے. کچھ اس کے اندر مائنر اکاؤنٹس ہیں جو چھوٹے چھوٹے بیلنسز ہوتے ہیں. وہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک فگر تھی جو انہوں نے 2013 میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہی تھی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے اثاثے جات کی بات کی ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو. تو مراد سعید نے اس وقت کے وزیر خزانہ کو کیا کا ڈیٹا لیا تھا؟ اگر اس وقت کے اچھا، ویسے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ مراد سعید صاحب کو اس وقت کے وزیر خزانہ کا ڈیٹا نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ ورلڈ بینک نے تو جرمانہ کیا ہوا تھا اس کو غلط ڈیٹا دینے کے اوپر. تو ان کو تو ڈیٹا بالکل نہیں لینا چاہیے تھا، اس کے ڈیٹا پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے تھا. مراد سعید شاید اسحاق ڈار کو اسی طرح نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کے ڈیٹا پہ انہوں نے یقین کر لیا.